پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم کلاس 3 کے انگلش کا چیپٹر وائر دیر از اے ول دیر از اے وے پڑھ رہے ہیں۔ تو کل ہم نے اس چیپٹر میں دیکھا کہ جو ایک دادی ماں ہوتی ہے وہ بچوں سے ایک سٹوری کہتی ہے ایک پور بوائے کی، جس بوائے کا نام ہوتا ہے رفیع۔ رفیع بہت ہی غریب لڑکا ہوتا ہے کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا اور رفیع تب 10 سال کا تھا، اور جو اس کی ماں ہے وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ تو رفیع جو ہے اس کے کندھے پہ سارے گھر کی ذمہ داری پڑ گئی، اور اس نے اپنے پڑھائی جو ہے وہ کلاس 4 میں ہی چھوڑ دی۔ اب وہ اسکول نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کے اور بھی دو چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے، تو ان کے لیے اسے کما کے لانا تھا۔ تو رفیع نے کیا کیا، وہ مزدوری کرتا تھا، تو جس سے وہ کچھ پیسے لاتا تھا اور ان سے وہ اپنے بھائی بہن اور ماں کو کھلاتا تھا۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ جو رفیع ہے اس کو پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا۔ تو بچوں یہ ہم نے کل پڑھا تھا، آج ہم آگے پڑھیں گے۔ He joined a car denter's shop where he cleaned the cars and prepared tea for his master. جو رفیع ہے اب اس نے کار ڈینٹرز شاپ جوائن کیا، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ وہ گاڑیاں صاف کرتا تھا۔ تو جو کار ڈینٹر ہوتا ہے جہاں پہ گاڑیاں سنبھالی جاتی ہے، وہاں پہ ہی رفیع بھی اب کام کرنے لگا، اور وہاں سے وہ کیا کرنے لگا، وہ گاڑیوں کو صاف کرنے لگا۔ اور اس کا کام کیا تھا، جو اس کا وہاں پہ ماسٹر تھا شاپ میں، تو اس کے لیے وہ چائے بھی بناتا تھا۔ The master gradually began to train him in mechanical skill. تو آہستہ آہستہ اس ماسٹر نے اسے میکینیکل سکل بھی سکھائے، یعنی کہ اس کو اب گاڑی سنبھالنی بھی سکھائی کہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی گاڑی خراب ہو تو اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، تو میکینیکل ورک بھی اسے سکھایا۔ He missed his school, his class, his books and friends. پر جو رفیع ہے وہ بہت ہی مس کر رہا تھا اپنے اسکول کو، اپنے کلاس کو جہاں پہ وہ پڑھتا تھا، اپنے بکس کو جن سے وہ پڑھتا تھا، ان بکس کو وہ بہت مس کر رہا تھا۔ اینڈ فرینڈس، اور جو اسکول میں اس کے فرینڈس تھے، اس کے کلاس میٹس تھے جن کے ساتھ وہ پڑھتا تھا، وہ ان کو بہت ہی مس کرتا تھا کیونکہ وہ سب اسکول جاتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، لیکن رفیع جو ہے یہ ایک کار ڈینٹر شاپ پہ کام کرتا تھا۔ The hands which should have held pen were blackened with grease. وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، اب ان ہاتھوں میں کیا تھا، وہ ہاتھ اب گریس سے بھرے ہوئے تھے، وہ کالے ہو گئے تھے۔ کس سے، جو گریس ہم گاڑی میں لگاتے ہیں وہ اس کا رنگ ہی کالا ہوتا ہے، تو وہ تیل کی طرح ہوتا ہے، تو اس گریس سے کیا ہے، اس کے ہاتھ جو ہے وہ کالے کالے ہوتے تھے، کیونکہ جو رفیع ہے یہ گاڑیاں اب ٹھیک بھی کرتا تھا تو گاڑیوں کو گریس بھی لگانی پڑتی ہے، تو جس سے رفیع کے ہاتھ کالے ہو گئے تھے، جبکہ اس کے ہاتھوں میں اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا، پین ہونا چاہیے تھا، قلم ہونا چاہیے تھا۔ رفیع wanted to study from a meager رفیع wanted to study، مگر جو رفیع ہے وہ پڑھنا چاہتا تھا۔ from a meager salary of ₹500، جو اس کی قلیل تنخواہ تھی، معمولی تنخواہ تھی، میگر ہو گیا معمولی، تو جو معمولی سی تنخواہ اس کی تھی وہ تھی ₹500، یعنی کہ اس کو ₹500 ملتے تھے مہینہ۔ He saved some bucks، ان 500 میں سے بھی وہ کچھ پیسے بچا کے رکھتا تھا، یعنی کہ جو اس کی بہت ہی کم تنخواہ تھی 500، ان میں سے بھی وہ رفیع جو ہے وہ کچھ پیسے بچا کے رکھتا تھا ان 500 میں سے۔ اینڈ گاٹ بکس، اور ان سے کتابیں خریدی، انہی پیسوں سے پھر کتابیں خریدی۔ آفٹر ورکنگ آورس ہی ووڈ اسٹریٹ اوے گو ہوم اینڈ اسٹڈی، اور کام جب وہ اس دکان پہ اپنا کام ختم کرتا تھا،
जब उसकी छुट्टी होती थी दुकान से तो वो फिर स्ट्रेट यानी कि सीधे अपने घर जाता था और घर में क्या करता था, वो पढ़ाई करता था। वो घर में फिर घूमने नहीं जाता था, आराम नहीं करता था, बल्कि काम करने के बाद वो सीधे घर आके अपनी किताबें खोलता था और खुद ही पढ़ाई करता था। Anything that he did not understand, he would note it down and go to the headmaster's home on Sundays. और जब वो खुद पढ़ाई करता था घर में, अगर उसको कहीं पे कोई वर्ड या समझ में नहीं आता या किसी जगह पे कुछ समझ में नहीं आता था तो रफ़ी क्या करता था, वो अपनी नोट बुक पे उसे नोट करता था कि कौन सा वर्ड मुझे समझ नहीं आया या कौन सा सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया। और वो क्या करता था, संडे को यानी कि इतवार को फिर जब उसके शॉप पे छुट्टी होती थी उस दिन वो सीधे अपने हेडमास्टर जो था स्कूल का उसके घर जाता था। क्यों जाता था उसके घर, ताकि हेडमास्टर से वो ये वर्ड जो इसको डिफ़िकल्ट लगते थे या जिसको जो सेंटेंसेस को समझ में नहीं आते थे वो हेडमास्टर से पूछता था उनके बारे में कि मुझे यहाँ पे सिखाओ। The headmaster, sensing his passion to study, could do nothing but help him. जो हेडमास्टर है जब वो ये जज्बा देखता था, इसमें पैशन देखता था कि इस बच्चे में कितना जज्बा है पढ़ने का, इसमें कितनी चाहत है पढ़ाई करने की, तो हेडमास्टर क्या करता था, वो उसे यह जज्बा देख के वो इसको हेल्प करता था, यानी कि इसको पढ़ाता था वहाँ जहाँ उसको वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते थे या डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस थे जो उसके समझ में नहीं आते थे, तो हेडमास्टर वो इसको क्लियर करता था। दिस एनकरेज रफ़ी अ लॉट, और इससे क्या हुआ, जो रफ़ी है वो बहुत ज़्यादा एनकरेज हो गया, उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली इससे। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रफ़ी ने आगे क्या किया, कैसे उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, तो ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।